اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا کہ موضوع پر کوئی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نے بال جبرائیل میں فرمایا، یہ فکرہ کس شوخ نے لکھ دیا محراب مسجد پر، ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر امت مسلمہ کو جھنجھوڑا اور دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ شاید اس وقت یہ فکرہ جو ہے جس شوخ نے محراب مسجد پر لکھا تھا اور علامہ اقبال کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا اور اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی تھی، اور علامہ اقبال کے کہنے پر ہی وہ دارالسلام انڈیا سے پاکستان میں پاکستان بننے سے قبل لاہور میں ہجرت کر کے آ گئے، اور ان کا نام سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے الفاظ کا مفہوم، ان کا پیغام صرف اور صرف یہ تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، محراب و منبر سے لے کر حکومت اقتدار تک، مسواک سے لے کر بین الاقوامی قوانین تک، یہ ہمارے آئینی قوانین عدالتیں جو ہیں یہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ ایک عبروی ملحد تھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اس نے اخبار میں پڑھا تو بڑا حیران ہوا، اور اس نے لکھا کہ کوئی سرفرا آج کل یہ باتیں لکھ رہا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق عدالتوں میں فیصلے کریں جج صاحبان، پلیز مجھے بتائیں کہ کیا قرآن و سنت میں کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا پروسیجر بھی موجود ہے جس کے مطابق عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو اس شوخ نے سید ابوالعلا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پمفلٹ بھیجا، اور وہ پڑھ کر اس بات کا قائل ہو گیا، اور 1976 کے منصورہ میں وکلاء کنونشن میں میری موجودگی میں سٹیج پر آ کر انہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں وکلاء کے سامنے بآواز بلند یہ کہا، یہ جو بات میں نے بتائی یہ انہوں نے بات بتائی، اور انہوں نے کہا میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ حشر کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر سوال کیا کہ بتاؤ کوئی تمہارا ایک عمل بھی ایسا ہے جس کے بدلے میں جنت دوں،
تم جنت کے مستحق بن جاؤ، کوئی ایک عمل بھی دکھا دو۔ انہوں نے کہا، اگر کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ ایک ابروئی، یہ تجھے نہیں مانتا تھا، یہ دریہ تھا، دریہ، یہ کہتا تھا خدا کوئی نہیں ہے، میں نے اس کو مسلمان کیا، مجھے یقین ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے انہیں جنت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک دو فکرے اور ایسے کہے کہ ایسے یقین جان لو کہ ہر ایک کے آنسوؤں میں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ میں دیکھ رہا تھا، وہ مطمئن ایسے دیکھ رہے تھے کہ کیوں لوگ اتنے متاثر ہو چکے ہیں میرے لیے۔ تو یہ شعر بال جبریل میں حکیم الامت علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا، یہ فکرہ کس شوق نے لکھ دیا محراب مسجد پر، ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو دنیا تھر تھر کانپتی تھی ان کے خوف سے، ان کے نام سے۔ بجائے اس کے کہ وہ گھوڑے ڈھونڈتے، ایدو لاؤ مستطاعتم من قوہ پر عمل کر چکے ہوتے، وہ دشمن کے لیے تیار ہوتے، اپنے گھوڑوں کو، اپنے وقت کے اوزاروں کو اور اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے۔ وہ وضو کر کے بخاری شریف کا ختم پڑھنے لگ گئے، اور تاریخ گواہ ہے کئی دفعہ ملت اسلامیہ نے اپنے علماء کو یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ آپ کوئی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دشمن کی توپوں کے دہانوں میں اور ان کی بندوقوں کی نالیوں میں کیڑے ڈال دے۔ لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جائی ہے، کسی کا خیر نہیں ہے۔ چھپکلی کا بھی وہ خالق مالک رازق ہے، وہ انسان کا بھی خالق مالک رازق ہے، اس کا کوئی خیر نہیں۔ اس نے تو ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا کہ دولت دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور دولت لے کر بھی آزماتا ہے، صحت دے کر بھی آزماتا ہے، بیمار کر کے بھی آزماتا ہے۔ وہ اس نے تو ہمیں ایک امتحان میں، اس کمرہ امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، اور الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ As you will bow, so you will reap۔ جیسا یہاں ہم عمل کریں گے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہمیں اپنا اچھا عمل بھی اور برا عمل بھی سامنے دکھا دیا جائے گا۔ تو میرا آج کا موضوع یہ ہے، ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک بات ذرا ڈر کر، سہم کر، تھوڑا سا محتاط ہو کر، اگر خدا نخواستہ کسی کو ناپسند آئے تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں شیعہ علی نہیں ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں۔
یہ خلافت منہاج النبوہ کا ختم ہونے اور کاٹ کھانے والی بادشاہ مدینہ اور مکہ 3 دن آزاد چھوڑنے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال بعد جو کچھ کیا، اس سے لے کر اب تو جبر و اکراہ کا دور ہے اور وہم کی بیماری کا دور ہے، اور میں اس پر انشاءاللہ الگ ویڈیو میں بڑی تشریح سے بتاؤں گا۔ ایک شخص نے ایک بادشاہ ظاہر شاہ پہلوی، اس کے پیچھے پوری دنیا تھی، سپر پاور تھی، اس کو للکارا، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی قانون ایسا تھا کہ اس کو وہ سزا موت نہیں دے سکتے تھے اور قید نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آیت اللہ خمینی جو ہے رحمت اللہ علیہ کو ملک بدر کر دیا۔ 18 سال وہ پیرس میں رہے۔ انہوں نے لوگ ان پر اگر کوئی آوازیں کستے تو وہ کہتے کہ جو بچے آج گود میں ہیں، جب یہ اٹھ کر جوان ہو کر ہتھیار پکڑیں گے اس وقت اسلامی انقلاب آ جائے گا، تم دیکھو گے۔ وہ جس طیارے میں آئے سنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں کوئی چشمدید گواہ نہیں ہوں کہ وہ سوئے ہوئے آئے اور بڑے سکون سے آئے، حالانکہ ان کی سزا موت تھی، ان کی سزا گولی تھی، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کا طیارہ اترے ہی نہیں، اترے تو گولی مار دو، گرفتار کر لو۔ لیکن جو گرفتار کرنے والے تھے، گولی مارنے والے تھے، وہ ان کی کار کو انہوں نے زمین پر نہیں ٹکنے دیا، اٹھا لیا، اور ایک طرف وہ اترے اور ایک طرف رضا شاہ پہلوی جو ہے اس طیارے پر بیٹھ کر ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ ہے ایران، یہ ہے اسلام، یہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ ہے جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ جب حق آ جائے گا تو باطل بھاگ جائے گا۔ باطل حق کے سامنے بھاگنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، جو صدیوں سے اقتدار کے مزے لے چکے ہوں، چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی۔ انہوں نے 8 سال پوری دنیا، پورے تمام مسلمان ممالک مل کر ایران پر حملہ آور ہوئے۔ 1969-80 سے لے کر 8 سال 1988 تک کم و بیش، اور ایران نے ہر ایک کے پرچھے اڑا دیے، اور سارے پاؤں پکڑتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ خدا را ہم پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو اور جنگ بند کر دو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو باطل کا مارکا ہے، لیکن آخر میں دروغ برگشت نے راوی، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، نہ میں اپنے ذمے لینا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے ایٹم بم ایسے پھینکے گئے، ان کی ہڈیاں گلنے لگ گئی، تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا آج زندگی میں پہلی دفعہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، جو میں نہیں چاہتا کہ میں یہ زہر کا پیالہ پیوں، باطل ناخواستہ زہر کا پیالہ پی رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنگ، جہاد سٹاپ۔
سب عرب ملکوں نے شادیانے خوشی کے بجائے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں ہم آپ کے سامنے اور لڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. انہیں پتہ تھا کہ یہ تو سر پر کفن باندھ کر حسینی آ گیا ہے. یہ یزیدیوں کے سامنے کٹ کٹ کر شہید ہو جائیں گے. یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اس کے بعد 36 سال. تو میرا یہ موضوع یہ ہے کہ حقیقت چاہے جتنی تلخ کیوں نہ ہو مان لینی چاہیے. ہماری سب سے بڑی غلطی جو حکیم الامت نے بتائی ہے، ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. الحمدللہ میں خالق داد رانجھا خود صوفی ہوں. رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی. آکھو مینوں دیدو راجا ہیر نہ آکھو کوئی. میں صوفی برکت علی سرکار دارالاسلام والوں کا مرید ہوں اور ان کو بابا اور سب کچھ سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کو ختم کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اب ختم ہو جائے بات میری. اسرائیل کی ایک سابقہ وزیر اعظم گولڈا میئر کیا اس کا نام تھا، اس نے بتایا کہ میں اے اسرائیل اے یہودیو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اسلام کیوں غالب آیا اور تم کیوں اس کے سامنے سرنڈر کر رہے ہو، تم اس کے سامنے کیوں سر جھکا رہے ہو. میں راز بتاتی ہوں. اس نے راز پر سے پردہ اٹھایا. اس نے کہا کہ جس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس رات گھر میں دیے میں تیل نہیں تھا اور تیل میں ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے. ادھار لے کر تیل ڈالا گیا. وہ فاقہ کش گھر جب وصال فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک پر 9 عدد تلواریں لٹک رہی تھی. ایک تلوار سے سینکڑوں دیے جل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، اپنے گھوڑوں کو، اپنے تیاروں کو، میزائلوں کو، ٹینکوں کو، ہتھیاروں کو ایسے تیار رکھو اور دشمن کو دکھاؤ کہ جو تمہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ ڈرے. تو یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس بات پر عمل کرتا ہے، ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسر و کسریٰ سرنگوں ہو گئے اور اسلام اس کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی نہیں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی نہیں تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی نہیں تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی نہیں تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صوفی نہیں تھے. اشرف مبارک، اشرف کوئی بتاؤ کوئی صوفی ان میں تھے، لیکن اشرف مبارک میں کوئی بھی نہیں تھا. ان کا مقام آگے ہے. تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ نادا سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. میں صوفیزم کے خلاف نہیں ہوں،
وہ پیٹرول ہے گاڑی کا، وہ پیٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی، لیکن گاڑی کو اپنی منزل پر پہنچانے کے لیے کچھ اور بھی لوازمات ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ وَأَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دو۔ اگرچہ یہ مشرکوں کو جتنا بھی ناگوار گزرے، اللہ تعالیٰ آج کے حق و باطل کے مارکے میں حق کے پارٹی حزب اللہ جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اجازت دے، خدا حافظ، السلام علیکم۔